حضرت امام حسن کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور اپنی حاجت پیش کر کے کچھ مدد چاہی اور سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تیرے سوال کی وجہ سے جو مجھ پر حق قائم ہو گیا ہے وہ میری نگاہ میں بہت اونچا ہے، اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہیے وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مقدار ہے، اور میری حالت اس مقدار کے پیش کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہو، اور اللہ کے راستہ میں تو آدمی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے وہ کم ہی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنی مقدار نہیں ہے جو تیرے سوال کے شکر کے مناسب ہو۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو کہ جو میرے پاس موجود ہے اس کو تم خوشی سے قبول کر لے اور مجھے اس پر مجبور نہ کرے کہ میں اس مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ کے مناسب ہو، اور تیرا جو حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکے، تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اس سائل نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، میں جو کچھ آپ دیں گے اس کو قبول کر لوں گا اور اس پر شکر گزار ہوں گا، اور اس سے زیادہ نہ کرنے میں آپ کو معذور سمجھوں گا۔ اس پر حضرت حسن نے اپنے خزانچی سے فرمایا کہ ان 3 لاکھ درموں میں سے جو تمہارے پاس رکھے تھے جو بچے ہوں لے آؤ۔ وہ 50,000 درم لائے کہ اس کے علاوہ سب خرچ کر چکے تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ 500 دینار اور بھی تو کہیں تھے۔ خزانچی نے عرض کیا کہ وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ جب یہ سب کچھ آ گیا تو اس سائل سے کہا کہ کوئی مزدور لے آؤ جو ان کو تمہارے گھروں تک پہنچا دے۔ وہ 2 مزدور لے آئے۔ حسن نے وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر دے دی کہ ان مزدوروں کی مزدوری بھی تمہارے گھر تک پہنچانے کی میرے ہی ذمہ ہے، لہذا یہ چادر فروخت کر کے ان کی مزدوری میں دے دینا۔ حضرت حسن کے غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے 1 درم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے سب کا سب ہی دے دیا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی بہت قوی امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بہت ثواب دے گا۔ سب کچھ دے دینے کے بعد جب کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رہا اور مقدار بھی اتنی زیادہ تھی، پھر اس کی ندامت تھی کہ سائل کا حق نہ ادا ہو سکا۔ بصرہ کے قاری حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے جو بہت کثرت سے روزے رکھنے والا ہے، بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا ہے۔ اس کی عبادت کو دیکھ کر ہم میں سے ہر شخص شک کرتا ہے کہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی سی عبادت ہم بھی کیا کریں۔ اس نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے، لیکن غریب کے پاس جہیز کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس ان حضرات کو لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور ایک صندوق کھولا جس میں 6 توڑے روپیہ یا اشرفیہ کی تھیلیاں توڑا کہلاتی تھیں نکالے اور ان حضرات کے حوالے کر دیے کہ اس کو دے دیں۔ یہ لے کر چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کیا، یہ مال اس کے حوالے اگر کر دیا جائے گا تو اس غریب کو بڑی دقت ہوگی، وہ اس جہیز کے انتظام کے جھگڑے میں لگ جائے گا جس سے اس کی مشغول بڑھ جائے گی اور اس کی عبادت میں حرج ہوگا۔ اس دنیا کمبخت کا ایسا درجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عبادت گزار مومن کا حرج کیا جائے، ہماری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی کہ ایک دیندار کی خدمت ہم ہی کر دیں، لہذا اس مال سے شادی کا سارا انتظام ہم سب مل کر کر دیں اور سامان تیار کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ وہ حضرات بھی اس پر راضی ہو گئے اور سارا سامان اس رقم سے لے کر مکمل تیار کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ابو الحسن
کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے۔ ایک خیمے پر ان کا گزر ہوا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا کہ ہمارے کھانے پینے کو کوئی چیز، پانی یا دودھ لسی وغیرہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا ہے۔ یہ لوگ اپنی اونٹنیوں پر سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بہت معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس کا دودھ نکال لو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہی بکری ہے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کرے تو میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا، اس نے پکایا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادہ سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم زندہ و سلامت واپس مدینہ پہنچے جائیں تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات تو فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند کہیں جنگل سے آیا تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی۔ معلوم نہیں تھا کہ کون تھے کون نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہوا کہ چپ ہو گیا۔ کچھ زمانہ کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے۔ دن بھر منگنیاں چگا کرتے اور ان کو بیچ کر گزر کیا کرتے۔ ایک دن وہ بڑھیا مینگنیاں چگ رہی تھی۔ حضرت حسن اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں کو گزری تو اس کو دیکھ کر حضرت حسن نے اس کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بیچ کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا کہ اللہ کی بندی، تو مجھے بھی پہچانتی ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا وہی مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے کہا پھر بھی نہیں پہچانا؟ اور کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ بڑھیا نے کہا۔ حضرت حسن نے فرمایا میں وہی ہوں، اور یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں خرید دی جائیں۔ چنانچہ فوراً خریدی گئیں، اور ان بکریوں کے علاوہ 1000 دینار اور بھی نقد عطا فرمائے، اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت حسین کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسین نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا مدد فرمائی ہے، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے۔ یہ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے مل لیتی تو میں اس سے بھی زیادہ دیتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر خاوند کے پاس پہنچی، اور یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر، حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی، ایک مرتبہ غالباً رات کا وقت ہوگا، مسجد سے باہر آئے، اپنے مکان تنہا جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک نوجوان لڑکا نظر آیا، وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے عرض کیا جناب کی صلاح و فلاح کا متمنی ہوں، کچھ عرض کرنا نہیں ہے۔ میں نے جناب کو تنہا اس وقت جاتے دیکھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ تنہائی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے جناب کی حفاظت کے خیال سے ساتھ ہو لیا۔ خدا نہ کرے کہ راستہ میں کوئی ناگوار بات پیش آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر تک ساتھ لے گئے۔
اور وہاں پہنچ کر 1000 دینار اس کو عطا فرمائے کہ اس کو اپنے کام میں لے آنا، تمہارے بڑوں نے تمہیں بہت اچھی تربیت دی ہے۔